السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز کے پروگرام ہنرمند نوجوان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شہیر الحق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جن میں تربیت، تعلیم اور ہنر شامل ہے۔ تربیت آپ کو آپ کے آباء و اجداد سے ملتی ہے، تعلیم کی اگر بات کی جائے تو تعلیم آپ کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے، ہنر آپ کو شارٹ انسٹیٹیوشنز میں سکھائے جاتے ہیں۔ اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نائکون گروپ آف کالجز کے ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ آئیں انہی سے جانتے ہیں انہی کی کہانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی، میرا نام محمد نعیم ہے۔ محمد نعیم، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ آپ نائکن گروپ آف کالج سے اس وقت کون سا کورس کر رہے ہیں؟ جی، فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو شہید صاحب کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ تو یہاں سے میں ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر رہا ہوں، امیزون کا۔ ورچوئل اسسٹنٹ کا۔ جی جی، ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے آپ ہمارے ناظرین؟ دیکھیں، امیزون پہ 2 طریقے پیسے کمانے کے۔ فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کسٹمر کو، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انوینٹریز بیچتے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ امیزون ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے۔ جی جی، تو اور کتنے پلیٹ فارمز ہیں ای کامرس کے؟ اور پاکستان میں کون سا رننگ ہے؟ جی، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس میں دراز جو ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں جو امیزون ہے وہ فرسٹ پہ آتا ہے۔ تو امیزون کے پاس مور دین 50% جو ہے وہ شیئر ہے پوری دنیا میں۔ اس کے بعد آتا ہے ای بے جو ہے اس کے پاس مور دین 7% شیئر ہے پوری دنیا میں۔ تو امیزون دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے۔ تو امیزون میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے؟ جی، اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو تقریباً یہ مور دین 50% جو ہے شیئر ہولڈ کرتا ہے پوری ای کامرس مارکیٹ کا۔ تو اس میں جب ہم اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے، آپ کسی ایک خاص مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، جس طرح دراز ہو گیا، تو دراز جو ہے ایک لمیٹڈ ایریا میں ورک کر رہا ہے، فرض کر پاکستان میں ورک کر رہا ہے۔ جو امیزون ہے وہ گلوبلی ورک کر رہا ہے، تو اس میں اپرچونٹی اور سکسیس کی ریشو جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ تو امیزون پاکستان میں کیوں نہیں ورک کر رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا ریزنز ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ جی جی، اب اس کی بات ہم جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ لوگ ایف بی ایم کر رہے تھے۔ ایف بی ایم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو انوینٹری ہے وہ سیلر خود بھیجتا ہے۔ 2 طرح سے کام کیا جاتا ہے، ایک ایف بی اے ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ایف بی ایم۔ ایف بی اے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انوینٹری جو ہے وہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں۔ کسٹمر کا جب آرڈر آتا ہے نا تو امیزون خود پک کرتا ہے، خود شپ کر دیتا ہے۔ ایف بی ایم یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی آرڈر آتا ہے تو آپ خود کسی بھی کوریئر سروس کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ جو پاکستانی سیلر تھے تو انہوں نے کچھ اینٹیں جو ہے وہ کسٹمر کو بھیجنا شروع کر دی تھی، تو اس کی وجہ سے پھر امیزون کو یہ ایکشن لینا پڑا۔ تو ابھی پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کیونکہ بھی کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں سننے میں آئی تھی کہ امیزون پاکستان میں واپس آ رہا ہے، جی جی، لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا کنٹریبیوشن کرنی ہوگی؟ جی، بہت اچھا کویشچن کیا شہید صاحب آپ نے۔ دیکھیں، یہاں پہ ایک اسکل ورکرز یا ایکسپیرینس یا اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی آپ کسی بھی پلیٹ فارم میں بیچنا جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ویریفائڈ جو انسٹیٹیوشن ہے ان کے ذریعے جو بھی اگر سیلر ہے وہ جانا چاہتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ یا اس ادارے کے ذریعے۔ ادارہ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ سے پروو ہو، تو اس کے ذریعے جو سیلر جائے گا، ظاہری بات ہے وہ لوگوں کو میرٹ پہ لینا چاہیے بجائے اس کے کہ جس طرح ہر فیلڈ میں سفارش چلتی ہے پاکستان میں۔ جی جی، میرٹ تو دیکھیں، اب بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی یا بلوچستان کی، تو اس میں ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے۔ تو میں تو اس چیز کو پریفر کرتا ہوں، اگر میرٹ کی بات کریں تو آپ پنجاب کی بات کریں تو مور دین 11 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں سے آپ ظاہری بات ہے جن لوگوں کو اپرچونٹی نہیں مل رہی، اگر آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آگے آ جائیں گے۔ اگر آپ کوٹے کی سسٹم کی بات کرتے ہیں، جو راجن پور کا ہے، مظفر گڑھ کے علاقے کے لوگ ہیں، یا رحیم یار خان کے لوگ ہیں، یا تھر پارکر کے لوگ ہیں، وہاں ان کے پاس اتنا اپرچونٹی نہیں ہے، اس کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو جب آپ کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں، جس طرح اب کامیاب جوان پروگرام آ گیا، تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اگر اس طرح کے پاکستانی گورنمنٹ اس طرح کے کوئی اسٹیپ لیتی ہے یوتھ کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ گروتھ بڑھتی ہے، سکلز انکریز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیلنٹ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ناظرین کافی پوچھتے ہیں اکثر، آج ہم ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں
کہ امیزون پہ بزنس کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ضرورت ہوتی ہے؟ جی جی، اس کے 3 ماڈل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پی ایل، جس کو ہم پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. یہ کم سے کم میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں $15,000. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہول سیل آپ کم سے کم $2,000 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس کو پرسنلی ریکمینڈ کرتا ہوں $5,000. لوگ 3,000 سے بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ بیک اپ کی بھی اماؤنٹ رکھ رہے ہیں؟ جی جی، بیک اپ کی. یہ تو ایک ہر بندے کا ایک پرسنل اوپینین ہوتا ہے. ویسے $15,000 جی جی، ہول سیل آپ $2,000 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں پرسنلی ریکمینڈ کرتا ہوں. جی جی، وہ ڈراپ شپنگ کا ہوتا ہے. ڈراپ شپنگ کے ذریعے سے آپ $1,000 سے بھی کر سکتے ہیں، آپ $500 سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی نائکن میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی مجھے 4 منتھ ہو گئے. 4 منتھ. تو آپ نائکن کے انوائرمنٹ اور سٹاف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، فرسٹ آف آل تو میں نائکن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے ایک بڑا اقدام کر رہے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی، تو الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائی ود دس انوائرمنٹ. اور جو آپ فیکلٹی ہے نا، تو فیکلٹی الحمدللہ بہت ویل ٹرینڈ اور ایکسپیرینسڈ فیکلٹی ہے. تھینک یو ویری مچ نعیم، آپ کا ٹائم دینے کا. ناظرین، محمد نعیم جو کہ نائکن گروپ آف کالجز میں اس وقت امیزون کا کام کر رہے ہیں، ان سے ہم نے سنا ان کا ایکسپیرینس، ان کا سفر نائکن میں کیسا گزرا تھا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.